اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ظاہر کا آئینہ تمہیں مجھے ہمیشہ یہی باور کرواتا ہے کہ تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو، پرکشش، حسین نظر آنے والے انسان ہو، بس تم ہی تم ہو، اور ظاہری دل کا آئینہ بھی تمہیں یہی خبر دیتا ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند، ذہین، سمجھدار، ایماندار، نیک تم ہی ہو۔ جو بات تم کرتے ہو وہی ٹھیک ہے، جو تم سمجھتے ہو وہی ٹھیک ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اندر اور باہر کا آئینہ تو تمہارا یہ روپ دکھا رہا ہے، مگر تم سے باہر کے لوگ، باہر کے وجود تمہاری اس رائے سے متفق نہیں ہوتے، کیونکہ باہر بھی آئینے ہی ہیں اپنے اپنے وجود کے۔ ہر آئینہ اپنے دیکھنے والے کو یہی دکھا رہا ہے جو تمہارا آئینہ تمہیں دکھاتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو آواز ہمارے اندر سے سنائی دیتی ہے اسے باہر بھی تسلیم کیا جائے، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے آپ کی بات کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے آپ کا مشاہدہ آپ کو ہی کروایا گیا۔ تو جب لوگ مخالفت کرتے ہیں تو انسان ان لوگوں میں، پوری دنیا میں کوئی ایسا بندہ یا بندی تلاش کرنے لگتا ہے، یا کوئی چیز جو اسے وہ بات کرے جو اس کو اس کے اندر نے بتایا۔ تمہارے آئینے نے تمہیں بتایا کہ تم خوبصورت ہو۔ جب یہ بات تمہیں کسی اور انسان کے الفاظ کے اظہار میں ملی تو تمہیں لگا تم مکمل ہو گئے۔ یہ تو میرے دل کی آواز تھی، یہ تو مجھے اسی طرح دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے جیسا کہ میں خود کو سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ میرا اس سے کوئی ناطہ ہے، کوئی تعلق ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا ادھورا پن ختم ہو گیا، کوئی میرا اپنا مجھے مل گیا، کیونکہ یہ میرا ہم خیال ہے۔ اب ہوا کیا؟ دنیا کی ٹریجڈی ہے کہ کچھ عرصہ گزرا، ہنسی مذاق رہا، آپ کا وقت اچھا گزرتا گیا، مگر اچانک حالات پلٹ گئے۔ وہ جو آپ کو آپ کی نظر سے دیکھ رہا تھا، آپ کی سمجھ کے مطابق سمجھ رہا تھا، گویا آپ کا آئینہ آپ سے باہر کسی اور شکل میں نظر آ رہا تھا، ایک دم آپ کے مخالف ہو گیا، یا اسے یہ شکایت ہو گئی کہ آپ نے اسے اس کے مطابق نہیں سمجھا یا نہیں دیکھا، تو وہ اب آپ کے ہونے کے باوجود خود کو ادھورا سمجھ رہا ہے اور اپنے ہم خیال کی تلاش میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب ذرا غور کرنا بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یہ ہم خیال کون ہے جو تمہارے کانوں میں کہتا ہے کہ تم سب سے اچھے ہو، نیک ہو، خوبصورت ہو، تم میں کوئی کمی نہیں؟ یہ ہم خیال کون ہے جو آئینہ دیکھتے ہوئے تمہیں پیار کی نظر سے دیکھتا ہے کہ تمہاری شکل اس دنیا کی ایک خاص شکل ہے، تمہاری آنکھیں، تمہارے نین نقش، کہ تم میں خوبصورت شخصیت ہو، اور جب تم اس پر یقین کر لیتے ہو تو پھر تمہیں اس یقین کے اظہار کے واسطے کسی کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ اظہار تمہیں کسی چیز کی شکل میں ملے، کسی انسان کی شکل میں ملے، کسی واقعے کی شکل میں ملے، تو تم اسے کسی واقعے کی شکل میں تسلیم کر لیتے ہو کہ شاید یہ وہی اظہار ہے میرا جس کی میں تلاش میں تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی تلاش میں رہتے ہو، اپنے آپ کی تلاش میں رہتے ہو، کیونکہ تم سے زیادہ کوئی تمہارا ہم خیال ہے ہی نہیں۔ تو پھر جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ انسان ساری زندگی اپنی ہی تلاش میں خود کو ہی تلاش کرتا، کبھی چیزوں میں الجھ گیا، کبھی لوگوں میں الجھ گیا، اور بار بار نتیجہ یہ سامنے آیا کہ پیاس ابھی باقی ہے، تلاش ابھی باقی ہے، مجھے وہ نہ ملا جس کے بنا میں ادھورا ہوں، میرا وہ جوڑا جو مجھے مکمل کر دے۔ تو یہ کون ہے، کدھر ہے، جسے میں اپنے سے باہر تلاش کرتا ہوں،
تبھی تو تلاش کبھی مکمل نہ ہوئی، کیونکہ غور ہی نہ کیا کہ آواز اور مشاہدہ تو اندر سے کیا جا رہا تھا، وہ باہر کسی اور کی آواز اور نظر سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ پھر معلوم ہوا کہ جسے باہر تلاش کرتے ہیں وہ تو اندر موجود ہے، پہلے آواز کی شکل میں، وہ خیال جو آواز بن کر اندر سنائی دیتا ہے، وہ نظر جو مشاہدہ بن کر اندر دکھائی دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مستقل ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، بس ہماری توجہ اس کی جانب نہیں ہو پاتی، بلکہ یہ توجہ جب ہم پہ دیتا ہے تو ہم اس وقت یا ظاہر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا دل کے آئینے میں کھڑے ہو کر خیال کی نظر سے خود کو مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم خیال کون ہوتا ہے؟ ہم کسی ایسے کی تلاش میں کیوں ہیں جس کا ملنا، جس کا ساتھ رہنا مجھے دلی سکون دے، راحت دے، جو میرے سکون کا باعث بنے، اور انسان اسی کیفیت کی تلاش میں تمام عمر چیزوں اور مختلف انسانوں میں مارا مارا پھرتا ہے اور کیفیات کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے میرا وہ ہم خیال کہیں مل جائے جو میرے جیسا ہے، جو میرا اظہار کر سکے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ تمہیں کب ملے گا؟ کب وہ واضح طور پہ تمہارے سامنے آ جائے گا؟ اور ایسا نہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ملتا یا سامنے نہیں آتا، یہاں بھی ملتا ہے، یہاں بھی ساتھ رہتا ہے، یہاں بھی آئینے کے باہر آ جاتا ہے، یہاں بھی سبب سے نکل کر سامنے آ جاتا ہے، مگر اس کی اصل حالت، وجود کی حالت، وجود کی شکل میں انسان کو اگلے جہان میں ملنے والی ہے، جس کا ذکر قرآن میں بہت مقامات پہ ہے کہ وہی مقامات جہاں تمہارے جوڑے کا ذکر کیا گیا ہے، جسے تم کبھی بیوی، کبھی حور، کبھی عورت کا نام دیتے ہو، یعنی اپنے سے باہر کچھ تلاش کر رہے ہو۔ اگر وہ جوڑا زوج کے اس معنی میں ہے جسے ہم بیوی یا خامد کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا جوڑا، چلو جوڑا بن گیا، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد اکثر جوڑے یہاں ٹوٹ جاتے ہیں، طلاق، علیحدگی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کیسا جوڑا ہوا؟ اور کئی مرد حضرات کی بہت سی شادیاں ہیں، ایک ہی وقت میں ان کی کئی بیویاں ہیں جن کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، اور کئی ایسی خواتین ہیں جن کی ایک شوہر سے طلاق ہو گئی تو اب دوسری جگہ شادی ہو جاتی ہے۔ مجھ سے کئی سوال کرنے والے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے پچھلے کئی بیانات میں کہتے ہیں کہ حوریں عورتیں نہیں ہیں یا جنت میں شادی والا معاملہ نہیں، تو پھر جوڑے کیا ہیں؟ اور ایک آیت بھی کوڈ کر دی گئی کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تم اور تمہاری بیویاں خوشیاں کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اب ذرا اسی آیت کا لفظ و لفظ ترجمہ دیکھیے، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیوی، جوڑا ساتھی، خوشیاں مناتے ہوئے۔ چلیے اس آیت کو اس معنی میں ہی سمجھ لیتے ہیں کہ تم اور تمہاری بیویاں داخل ہو جاؤ جنت میں۔ تو ذرا غور کرنا کہ دنیا میں کتنے ہی مومن لوگ کنوارے مر جاتے ہیں، کتنے ہی بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے جن کے نکاح نہیں ہوئے، وہ جنت میں پھر کس بیوی کے ساتھ داخل ہونے والے ہیں؟ جن کی 4 شادیاں ہیں، وہ کون سی بیوی وہاں منتخب کریں گے کہ اس کو جوڑا بنا دیا جائے، میں اس کے ساتھ جنت میں جاؤں گا؟ تو کوئی لاجک، کوئی دلیل نہیں بنتی کہ اپنی دنیاوی بیویوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وہی جوڑا ہے، وہی ساتھی ہے، وہی تمہارا اپنا آپ ہے جسے تم دنیا میں اوروں میں ڈھونڈتے ہو۔ بیوی کو شوہر کا، شوہر کو بیوی کا لباس بھی کہا گیا ہے، اور لباس وہ جو انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو تم اپنے سے باہر جب تک کسی اور کے وجود میں اپنا جوڑا تلاش کرتے رہو گے، تمہاری تلاش کبھی ختم نہ ہوگی، کیونکہ منزل یہ نہیں، منزل وہ ہے جو تمہیں تمہاری ہی طرف لوٹا دے، تمہیں تمہارے اس جوڑے سے ملا دے جو تم میں ہی چھپا بیٹھا ہے۔ وہ باہر نہ چیزوں میں ہے، نہ نظاروں میں، نہ انسانوں میں، وہ واحد تمہارے ہی اندر ہے۔ تم ایک چہرہ،
تمہاری پہچان ہو، اور وہ تمہارا جوڑا تمہارا اظہار ہے جو تم میں الفاظ کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے، نظر کی تاثیر کے ذریعے اظہار کرتا رہتا ہے تمہاری ہی شخصیت کا، تمہارے ہی گن گاتا رہتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے جوڑے سے ملنا ہے اسی دنیا میں تو اپنے ظاہر کی مخالفت کرنا شروع کر دو۔ تم خود جانتے ہو کہ کون سی بات تمہارے لیے غلط ہے، مگر تم اسے کرنے کی چاہ رکھتے ہو۔ یہ عمل کر جانے کی چاہت تم میں شیطان یعنی فریب خیال پیدا کرتا ہے، جس کا تعلق تمہارے نفس کے ساتھ، جان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے تمہاری آزمائش کے لیے۔ یہی شیطان ہے جو تمہیں تمہارے اپنے آپ سے نہیں ملنے دیتا، جو تمہاری غلط خواہشات کے لباس میں تمہارے ہمراہ رہتا ہے، اور وہ تمہارا ہم خیال جس نے تمہیں احساس دلایا کہ یہ بات غلط ہے، بس تمہیں اس کی ہاں میں ہاں کر کے نفس کی چاہ کی مخالفت کر دینا ہے۔ کیسے؟ چلو ایک سیدھی سی آسان سی دنیاوی مثال ہو جائے کہ فرض کیا کسی انسان کو معلوم ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، اس کو بہت بھوک لگتی ہے، اس کو ذائقے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اب یہ کوئی حلال حرام والی بات تو ہے نہیں کہ کوئی بہت زیادہ کھا رہا ہے، حلال چیزوں میں سے ہی کھا رہا ہے کیونکہ اس کے نفس کی خواہش ہے، مگر اس کو معلوم ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے میں موٹاپے کا شکار ہو گیا ہوں۔ اسے اس کی خبر ہے، اندازہ ہے، مگر مخالفت نہیں کی جا رہی اپنے نفس کی کہ کم کھاؤ۔ تو جو تمہارا اندر تمہیں یہ اندازہ دلا رہا ہے کہ کم کھاؤ، وہی تو تمہارا ہم خیال ہے، وہی تو ازواج مطہرہ ہے، پاک جوڑا ہے، پاک ہر خواہش سے۔ وہ تمہاری تلاش میں ہے، تم اس کی تلاش میں ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پہچان لو کیونکہ وہ بھی ادھورا ہے۔ تب تک جب تک تم اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، اس کے ہم سفر نہیں ہو جاتے، اس کے ساتھی نہیں بن جاتے، تم اس کی نہیں ماننے لگتے، تم اس کی نہیں سنتے، وہ تو تمہیں کہتا رہتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، بہت اچھے ہو، نیک ہو، کامیاب ہو، مگر جب تمہیں اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو تم اس کا سایہ غیر چیزوں اور لوگوں پہ ڈال دیتے ہو۔ جب تمہیں اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو تم اس کا سایہ غیر چیزوں اور لوگوں پہ ڈالتے ہو، اپنے آپ کی مخالف چیزوں پہ ڈالتے ہو، اور نتیجہ یہ کہ پھر اپنے اور اپنے اصل کے درمیان فاصلہ بنا دیتے ہو اور اسی کی تلاش میں بھٹک رہے ہو۔ تو تم اور تمہارا جوڑا خوشیاں کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ تم مل گئے، تمہیں ملا دیا گیا تمہارے ہم خیال سے، تمہاری اس تلاش سے، تمہارے اصل ساتھی سے۔ وہ حوریں جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، آنکھیں علم ہے، علم مشاہدہ ہے، وہاں اس جگہ تم اپنے اصل کو دیکھ پاؤ گے، اس نگاہ کو پالو گے جسے تم اندر تلاش کرتے ہو، اسے دیکھ پاؤ گے تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان۔